کریم بخش کا نام کریم مشہور تھا، لیکن نیکی کسی کی محتاج نہیں، وہ تو اللہ کی توفیق سے کسی کو ملتی ہے۔ اس علاقے میں کنواں تھا۔ کریمو دیکھتا تھا کہ جب کوئی کنویں کے پاس پیاسا آتا تو سارے کام کھیتی باڑی چھوڑ کر دوڑ کر جاتا اور کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکال کر اس پیاسے کو پانی پلاتا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نیکی ایک ایسا عمل ہے جو آخرت میں تو اجر دیتی ہے، دنیا میں بھی اجر دیتی ہے۔ ایک دن اللہ کا برگزیدہ بندہ آیا، یہ اللہ والوں کی آنکھ بھی بڑی ہے، کرامت الاولیاء حق۔ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ اہل اللہ میں سے آئے، کنویں کے قریب کھڑے ہوئے تو کریمو دوڑ کر، یعنی کریم بخش دوڑ کر آیا اور آ کر ڈول کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، حضرت کو پیش کیا۔ حضرت نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگے، جس کو ہمارے ہاں انگلش میں کہتے ہیں فیس ریڈ کی، اور خوش ہو کر فرط محبت میں فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب کریم بخش سادہ کسان، سادہ آدمی، کھیتی باڑی کرنے والا، یہ اس نے آپ بیتی لکھی ہے اور اس میں ایک نتیجہ بتایا ہے۔ بر صغیر کی تاریخ کی ایک کتاب ہے، اس نے اپنا حوالہ کہتے ہیں اللہ والے نے فرط محبت میں آ کر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے تو کچھ سجھائی نہیں دیا۔ میں نے کہا جی جو دے دو۔ حضرت نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے انگلی سے ایک لکھ دیا اور مسکرا کر چلے گئے۔ کریم بخش کہنے لگا میں حیران ہوا، اب ہر روز رائج سکہ ایک درجہ مجھے نفع ہونے لگا۔ میں خوش ہوا کہ اس اللہ والے کی ہاتھ پر ایک لکھنے کی برکت یہ ہے کہ آج مجھے ایک رائج السکہ نفع زیادہ ہونے لگا۔ اب تو اور زیادہ محبت سے پانی پلانے لگا۔ کچھ دنوں کے اندر اتفاقاً ایک اور اہل اللہ میں سے ایک اللہ کے ولی کا وہاں گزر ہوا، کنویں کے پاس ٹھہرا تو کریم بخش دوڑا دوڑایا، ڈول سے پانی بھرا پلایا۔ اس اللہ والے نے بھی چہرہ دیکھا، مسکرانے لگے، فرمانے لگے فرط محبت میں اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب تو اس کو پتا تھا کہ میں نے ہاتھ پہلے آگے کیا، حضرت نے ایک لکھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس اللہ کے بندے نے دیکھا ہاتھ کو تو بہت مسکرائے اور خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ پہلے بھی کسی اللہ والے کا گزر ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک صفر بڑھا دی، بات چلی تھی صفر سے، بات چلی زیرو سے۔ حضرت مولانا اشرف صاحب زیرو سے چلے۔ مجھے آج بھی وہ جملہ ان کا یاد ہے کہ مفتی صاحب میں مسجد میں جب آیا تو اکیلا تھا۔ اللہ تو اس کے آنسوؤں کا بدلہ اگر یہ دے سکتا ہے کہ آج 0 سے 400 ہو گئے تو اے اللہ اس کے آنسوؤں کی برکت سے تو ہماری مغفرت بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تو ہماری مغفرت کے فیصلے بھی کر سکتا ہے، اور آج 0 سے 400 ہو گئے۔ اس کریم بخش نے دیکھا کہ روزانہ رائج السکہ مجھے 10 گنا زیادہ منافع ہونے لگا۔ اب تو بہت خوش ہوا، امیر ہونے لگا۔ اس وقت کا بر صغیر کا واقعہ 10 درجے رائج السکہ زیادہ۔ قدرت کی بات ہے، ایک دن ایک اور اللہ والے کا گزر ہوا تو یہ دوڑ کر گیا، پانی پلایا۔ اس اللہ والے نے چہرہ پڑھا اور سمجھ گئے نیکی دماغ اور دل سے کر رہا ہے، دکھاوے کی نہیں۔ انہوں نے فرط محبت میں فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اللہ والے نے ہاتھ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ کسی اہل اللہ کا یہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے انگلی سے ایک اور صفر بڑھا دی۔ اب تو کریم بخش کہنے لگا میرے وارے نیارے ہو گئے، ہر روز 100 درجہ رائج السکہ بڑھا اور بڑا امیر ہوا، دیہات چھوڑا، شہر میں اونچی دکان لے لی۔ اب پہلے اللہ والے کا واپس جب وہاں آنا ہوا تو پوچھنے لگے یہاں ایک سادہ لو آدمی کنویں کے پاس پیاسے کو دیکھ کر دوڑ کر آتا تھا، آج وہ آیا نہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت جی وہ تو بڑا مالدار ہو گیا ہے، علاقہ چھوڑ دیا ہے، شہر میں اونچی دکان پر ہے، نوکر چاکر ہیں اس کے۔ حضرت نے فرمایا مجھے وہاں لے کر چلو۔ اب وہ واقعی اونچی دکان پر بیٹھا ہے، اس کی نظر پڑی اللہ والے کے اوپر تو سمجھ گیا یہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔
جس کے ایک لکھنے سے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں، کہ جس کے ایک لکھنے کی برکت سے زیرو سے میں یہاں تک آیا، اپنی مسرت سے اترا، گلے لگایا اور کہا کہ حضرت آئیے تشریف لائیے۔ حضرت نے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ یہ بڑا خوش ہو کر ہاتھ بڑھانے لگا کہ آج 1 صفر بڑھے گی تو 1000 گنا زیادہ نفع ہوگا۔ حضرت نے انگوٹھے سے سارا ہی مٹا دیا۔ حیران ہوا کہ ہر روز چکی الٹی چلی اور پھر وہیں آ کھڑا ہوا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، نیکی کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ یہ آپ کا بچے کا نمازی بن جانا، میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، یہ استاد ہی کا کام ہے کہ آپ کے بچے کو نمازی بنا سکتا ہے، آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنا سکتا ہے۔ یہ ان کے خون پسینے کا کرشمہ ہے، یہ ان کے رگ ریزی، راتوں کی محنت اور دعاؤں کا صلہ ہوتا ہے۔ ورنہ ایک پیر صاحب، ایک ان کے مرید، ایک ان کا شاگرد اور بیٹا بھی تھا پیر صاحب۔ یہ دیکھو، یہ بڑی مشاہدہ کی بات انہوں نے بتائی۔ پیر صاحب فرمانے لگے میرا بیٹا تھا، پر میرے ساتھ میرا مرید تھا، اس مرید کا وہ شاگرد بھی تھا، میرا بیٹا بھی تھا۔ فجر ایک جگہ ہم سفر پر گئے، رات کو جب ہم سوئے تو میں نے، پیر صاحب فرمانے لگے، میں نے اپنے مرید کو جو میرے بیٹے کا استاذ تھا، میں نے کہا ذرا میرے بیٹے کو بھی فجر کے لیے اٹھا دینا۔ یہ کہہ کر میں مسجد میں آ گیا۔ وہ حضرت اللہ والا خود لکھتے ہیں یہ بات۔ میں نے اپنے مرید کو کہا جو میرے بیٹے کا استاد بھی تھا کہ میرے بیٹے کو ذرا نماز کے لیے اٹھا دینا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں میں حیران ہوا، میں مسجد میں ابھی بیٹھا تھا، بیٹا بھی ساتھ آ گیا۔ میں نے کہا کہ میں تو اس کو اتنا بار صبح کو اٹھاتا ہوں، یہ اٹھتا ہی نہیں ہے، آج آ کیسے گیا؟ تو سمجھ گئے کہ شاید مرید درجات اور مراتب میں مجھ سے بھی اوپر چلا گیا۔ بعد میں پوچھا مرید سے کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں اپنے بیٹے کو فجر میں اٹھانے کے لیے بڑی تگ و دو کرتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، پھر بھی یہ فجر میں ایک آدھی رکعت میں آتا ہے، اور تم نے ایک بار کہا یہ مسجد میں آ گیا، وجہ کیا ہے؟ سنو ذرا، اب کمال کی بات سنو جو سنانا چاہ رہا ہوں۔ فرمانے لگے حضرت جی آپ ابا بن کر اٹھاتے ہیں، میں استاد بن کر اٹھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ اٹھاتے وقت یہ سمجھتے ہو میرا لختے جگر ہے، کوئی نہیں، ابھی 10 منٹ نماز میں باقی ہے، اٹھ جائے گا، لیکن میں استاد ہوں۔ سمجھتا ہے بیٹا یہ میرا استاد ہے، اس لیے ایک ہی بار کے کہنے میں بھی مسجد آ گیا۔ یہ ہے مولانا اشرف صاحب کی محنت کا ثمرہ۔ آپ اگر لاکھ کوشش کرو آپ کا بیٹا پکا نمازی نہیں بن سکتا، آپ مولانا اشرف صاحب کی معاونت کرو۔ میں آپ کو اوتھینٹک اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بندہ زیرو سے چلا ہے، اور اس شناوا شہر ایک ایک بچے کو نماز پر لانے کی دھن لگائی ہے۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ ورنہ آپ کو میں چند باتیں عرض کرتا ہوں نماز کے حوالے سے۔ نماز میری اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اہم العبادات ہے۔ کیسے اہم العبادات؟ فرمایا اس روز جب جسم پگھلنے کا وقت ہوگا، میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس پر مفسرین نے، شرائع حدیث نے سوال اٹھایا کہ بات توحید کی ہونی چاہیے، بات اللہ کی وحدانیت کی پہلے ہونی چاہیے، یہ وجہ کیا ہے کہ روز محشر سب سے پہلے نماز کا سوال کیوں ہوگا؟ تو جواب دیا کہ نماز وہ عبادت ہے جس میں اللہ نے ساری عبادتوں کو جمع کر دی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کروں گا اپنے آپ کو جھکا کر، فرمایا نماز کو دیکھ لو اس میں رکوع بھی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اپنا سر زمین پر رکھ کر اللہ کی بڑائی بیان کروں گا، فرمایا نماز کو دیکھو اس میں سجدہ بھی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کا قرآن پڑھ کر میں اللہ کی عبادت کروں گا، فرمایا نماز میں قرآن ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ کو راضی کروں گا، فرمایا نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کی عظمت کو بیان کروں گا، فرمایا جاؤ رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم، تو نے اللہ کی عظمت کا بیان کر دیا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کی بزرگی بیان کرنا چاہتا ہوں، رکوع دیکھو سجدے دیکھو، نماز کے اندر سبحان ربی الاعلی کہتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ساری عبادتیں اللہ کے نام کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نماز میں پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری مالی عبادتیں ساری تیرے لیے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کے نبی پر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور نماز کو دیکھو، نماز میں السلام علیکم
علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا دیکھو نماز کے اندر درود ابراہیم موجود. ایک آدمی کہتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا چاہتا ہوں, اللہ میرے بچے کو نمازی بنا دے, اللہ میری بچے کو سلامتی والا بنا دے. فرمایا نماز کو دیکھو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ایک آدمی کہتا ہے میں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا چاہتا ہوں, اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دے, میرے والدین کی مغفرت فرما دے. فرمایا نماز کو دیکھو ربنا اغفر لی ولوالدی. ایک آدمی کہتا ہے میں امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نماز میں دیکھ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک آدمی کہتا ہے میں فرشتوں پر بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, میں جنات پر بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نماز دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز وہ اہم العبادات ہے. اللہ نے جتنی بھی عبادتیں ہم پر لاگو کی, جتنی عبادتیں کی ہیں وہ ساری نماز میں اللہ نے جمع کر دی. اس لیے نماز پڑھنے سے آپ ساری عبادتیں کر سکتے ہو, اللہ کا ذکر کر سکتے ہو, اللہ کی عظمت کو بیان کر سکتے ہو, اللہ کی کبریائی کو بیان کر سکتے ہو, نبی پر درود پڑھ سکتے ہو, نبی پر سلام بھیج سکتے ہو, اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہو, اپنے والدین کی مغفرت کے دعائیں کر سکتے ہو, امت مسلمہ کے لیے دعائیں کر سکتے ہو, اللہ کا ذکر کر سکتے ہو, نبی پر درود بھیج سکتے ہو. اس لیے جو آدمی نماز پڑھتا ہے گویا اس نے ساری عبادتیں ادا کر دی. اسی لیے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا, تاکہ نماز میں نکل گیا ساری عبادتوں میں نکل گیا. اللہ کی قسم کبھی نماز نہ چھوڑنا. معراج پر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور بہت سارے واقعہ, ایک واقعہ یہ سنایا کہ میں ایک بڑے میدان میں گیا, میں نے دیکھا کہ فرشتے بہت سارے لوگوں کے سروں پر بہت بڑا وزنی پتھر مارتے ہیں اور سر جھکنا چور ہو جاتا ہے اور چیخو پکار چلات ہی چلا. حضور علیہ السلام شفیق ہے, نرم طبیعت رکھتے ہیں. فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو کوٹا جا رہا ہے, جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے, جن کی چیخوں پکاروں کا یہ عالم. حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں. کیسے جگرا ہے. میں کہتا ہوں جس کے جو نماز چھوڑتا ہے اس کے سینے میں کوئی بہت بڑا شیر کا دل ہے. پتہ نہیں چھوڑ کیسے دیتے ہیں نماز, ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے. اس لیے کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑنا. اللہ کی قسم اٹھا کر ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑ دینا, کبھی نہ چھوڑ دینا. 15-15 منٹ کی تو نماز ہوتی ہے. اگر 24 گھنٹے میں سوا گھنٹے میں اگر ہماری نمازیں ادا ہو جائیں تو ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ دنیا میں آئے اپنا کام بھی کیا ہے اور رب کو راضی بھی کیا. ایک آخری واقعہ سناتا ہوں میں آپ. تو ایک بات سنے, ایک شیخ کے پاس ایک عورت آئی باپردہ اور کہنے لگی کہ حضرت میرا بیٹا نماز فجر کے لیے اٹھتا نہیں. حضرت نے برجستہ جواب دیا, قسم کی جھوٹ بول رہی ہے. اس نے کہا حضرت واللہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. حضرت نے فرمایا قسم کی تو جھوٹ بول رہی ہے. اس عورت نے کہا واللہ قسم بخدا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. حضرت نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ کہ اگر تمہارے بیٹے کے کمرے میں آگ لگ جائے تو کیسے اٹھاؤ گی؟ کہنے لگی انا جرونو کا. حضرت اگر میرے بیٹے کے کمرے میں آگ لگ گئی انا اجرونو کا, میں اس کی گردن سے پکڑ کر باہر نکالوں گی. میں یہ نہیں دیکھوں گی ہاتھ پکڑا ہے یا سر پکڑا ہے, میں اس کی تکلیف کو نہیں دیکھوں گی, میں اس کی پریشانی مشقتوں کو نہیں دیکھوں گی. انا اجرونو کا, میں اس کی گردن پکڑ کر باہر پھینک دوں گی. فرمانے لگے اللہ کی بندی اگر دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو اس کی گردن پکڑ کر باہر لا سکتی ہے تو جہنم کی آگ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن سے پکڑ مسجد پہنچا دے. اناجر رونوں کا ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے نا, یہ جو بکھیڑے ہیں اس کے پریشانی ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے, پریشان ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی نماز پڑھتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, انا املؤ یدئی کا رزقا, میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا.
تیرے دل کے غنا، تیرے دل میں غنا کو بھر دوں گا۔ اور پھر فرمایا تو جب فجر کی نماز ادا کرتا ہے، سجدے سے دن کی ابتدا کرتا ہے، میں عرش پر اعلان کر دیتا ہوں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے مجھے سجدہ کیا، سجدے سے اس نے دن کا آغاز کیا، اب اس کے سارے دن کے کام کاج میرے ذمے، سارے کام کاج اللہ اپنے ذمے لے لے، اور کیا چاہیے۔ سورہ یاسین صبح کو پڑھو، میرے نبی نے فرمایا 80 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو میرے